अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान। आपको शायद मालूम होगा गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है वो नहायत तशवीशनाक है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। शायद कुछ लोगों को ये बात गैर मुनासिब लगे या ग्रां गुजरे लगती है तो लगे। 3,000 से जायद बच्चे लुक्मा अजल बन चुके हैं इस जंग का। फ़लस्तीन के अंदर हमास ने इसराइल के 200 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसकी पूरी दुनिया में कंडेमिनेशन चल रही है। और उसके बदले में 7,000 से जायद फ़लस्तीनी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। तादाद 3500 से 4,000 अब बताई जा रही है। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब ये मैंने वीडियो अपलोड किया, अगर मैं उस वक्त की बात करूँ तो बच्चों की जो शहादतों की जो तादाद है वो 3,500 से तजावज़ कर चुकी है और हम सिर्फ़ और सिर्फ कंडेमिनेशन कर रहे हैं। हजूर वाला बात मुझे आपसे यहाँ पर ये करनी थी कि इतना सा मुल्क इसराइल जिसके तलवे चाटने वाला पूरा यूरोप, पूरा बरसगीर, ना सिर्फ बरसगीर बल्कि तमाम तर गल्फ कंट्रीज, तमाम तर लोग शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे मुफीद हो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जुबानों पर ताले पड़ चुके हैं। हजूर वाला बात यहाँ पर यह करनी है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर तो कंडेम आप कर ही नहीं पा रहे। मुल्क पाकिस्तान की जानब तो मैं भी आऊँगा कि जो सिराजुल हक साहब के साथ किया गया वो क्या हुआ, लेकिन उससे पहले 11 लाख लोगों ने नकल मकानी की। सारी सारी रात बमबारी का ये सिलसिला, कभी न थमने वाला ये तूफान, हर गुजरते लम्हे जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँ, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान भी गज़ा पर बम्बार्डमेंट की जा रही है। मैं यकीनन इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि आप किसी भी इंसानी जान को नाहक तरीके से उसका इस्तेसाल करें या उसका कत्ल करें या उसको अबडक्ट करें, बिलखसूस ख़वातीन और बच्चे, वो चाहे हमास करे, चाहे इसराइल करे, चाहे जो भी करे। और जनाबे वाला जंग तो बराबर वालों से लड़ी जाती है। पूरी दुनिया आज हमास को दहशत गर्द कहने पर मजबूर हो चुकी है, जिसमें यूरोप सर फहरिस्त है। और ना सिर्फ यूरोप सर फहरिस्त है बल्कि इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के चैंपियन, ह्यूमन राइट्स के नाम पर कितने ममालिक को तबाह करने वाले ममालिक, वो भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। सभी का ये मानना है कि जो जो इसराइल कर रहा है शायद वो ठीक कर रहा है। तो हुजूर वाला एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, क्या पिछली कई दहाइयों से जो गज़ा के साथ किया जा रहा है क्या वो जस्टिफाइबल है? अगर वो जस्टिफाइबल नहीं तो ये बातें भी जस्टिफाइबल नहीं। ये जो जेनोसाइड करने का एक नया तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है, अब एक नए, मेरे पास अल्फाज की शायद शदीद किस्म की किल्लत हो गई हो, मुझे बातें आज करनी नहीं आ रही, मेरी ज़ुबान से जो अल्फाज अदा नहीं हो रहे। लेकिन चले, हम भी लहू लगाकर शहीदों में शामिल होना चाहते हैं, हम भी एहतजाज करना चाहते हैं, हम भी बातें करना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब आज से 1400 साल पहले नवासा रसूल को शहीद कर दिया गया और एक करबला का वाक़या मैदान में आया, उस करबला के वाक़ये की जितनी पुरज़ोर मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन माजरत के साथ मैं इस मुहर्रमुल महराम जो आगे आने वाला है उसमें किसी जाकिर को सुनने वाला नहीं हूँ, किसी शख्स को सुनने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जब ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब हम सब ने देख लिया कि गज़ा के अंदर क्या हो रहा है, जब आवाम उनके साथ नहीं खड़ी हो रही, तो बिल्कुल जब हम सोचते थे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने नवासा रसूल को करबला के मैदान में शहीद होने दिया, आज जो मुस्लिम उम्मा की जो सिचुएशन है वो देखकर मालूम होता है यही वो लोग थे जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। डूब मरने का मुकाम है। लेकिन चले, गज़ा तो गज़ा रह गया, पाकिस्तान के अंदर भी गज़ा चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर अब गज़ा किस तरह से चल रहा है कि जमात इस्लामी ने कॉल दी हुई थी रेड जोन में जाने की। इतवार का दिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड होकर अपलोड होगी और जब ये आप वीडियो सुन रहे होंगे तो यकीनन आपको शायद टीवी स्क्रीन्स पर मालूम हो रहा हो, शायद हो सकता है शेल्स फायर हो रहे हो, शायद हो सकता है जमात इस्लामी के मज़ीद लीडरों को गिरफ्तार किया जा चुका हो सकता है कि जमात इस्लामी के ऊपर क्रैकडाउन किया जा चुका हो। लेकिन एक सवाल है मुअद्दबाना,
اگر وہ کسی پہ گراں نہ گزرے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے گروہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کر سپریم کورٹ کے خلاف اگر دھرنا دے سکتے ہیں تو اس ملک پاکستان کے اندر یہ امریکن سفارت خانے کے باہر کوئی کیوں نہیں احتجاج کر سکتا؟ کیوں پولیس آفیسرز نے جماعت اسلامی کی جو ریڈ زون کے اندر جنہوں نے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کی تھیں، کیوں ان کو قبضے میں لیا؟ اس کیوں کا جواب شاید میں اور آپ نہیں دے سکتے، اور شاید جن کے پاس جواب ہے ان کی اپنی کوئی مجبوریاں ہوں، ان کے اپنے کچھ مفادات ہوں، لیکن چلیں اللہ اور اس شخص کو غارت کرے جس نے اس ملک پاکستان اور اس ملک پاکستان کے علاوہ طاقت میں ہونے کے باوجود ظلم و بربریت کے خلاف کچھ عمل نہیں کیا، تو لعنت ہے اور اس شخص کے اوپر، وہ چاہے جسی کو بھی میری بات بری لگے۔ باقی بی بی سی کے ایک اینکر ہیں، انہوں نے ایک بچے کی بات ریکارڈ کی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ جناب مسلم امہ سے ہماری درخواست ہے کہ نہ ہمارے لیے دعائیں کریں اور نہ ہمارے جنازے پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم امہ تو مر چکی ہے۔ غزہ کے میدان میں اگر کوئی کٹ رہا ہے، اگر کوئی مر رہا ہے، اگر کوئی شہید ہو رہا ہے، وہ تو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں۔ میں فلسطین نہیں کہوں گا، میں پیلسٹائن بھی نہیں کہوں گا، میں فلسطینی بھائی کہوں گا۔ شاید یہی بات ہمیں سننی ہے۔ ہمیں پیلسٹائن اس سے کیا سروکار؟ اس ملک پاکستان کے اندر جہاں دنیا کے اندر ایک غزہ جیسا مسئلہ پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، برطانوی حکومت خلاف ہونے کے باوجود برطانیہ کے اندر احتجاج ہوا اور ملک کی احتجاج ہوا۔ نہ صرف برطانیہ میں احتجاج ہوا بلکہ یورپ کے تمام تر بڑے ممالک میں احتجاج ہوا۔ نہ صرف وہاں احتجاج ہوا بلکہ امریکہ میں بھی احتجاج ہوا۔ لیکن کیا اس احتجاج سے اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ڈیلیگیشن نے جو بات کی ہے کہ اسرائیل کو اپنے ان ناپاک عزائم کو روکنا ہوگا، کم کرنا ہوگا، فاسفورس بم جیسے خطرناک جوہری نہیں، معذرت چاہوں گا، فاسفورس بم جیسے خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کرنے سے بھی اگر اسرائیل دریغ نہیں کر رہا، ایسی کون سی چیز ہے جو اس کو شے دے رہی ہے یہ تمام تر معاملات کو اس طریقے سے ڈیل کرنے سے؟ جبکہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کے باوجود، اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے باوجود نہ صرف میری آواز بلکہ لاکھوں لوگوں کی آواز بھی اگر آج اسرائیل کے اوپر کچھ وزن نہیں ڈال رہی، اور اگر اسرائیل کے اندر آئے روز تمام اسرائیلیوں کو اکوپڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی فلسطینی آئے اس کو مار دے، جس کی تازہ مثال اس کسان کی ہے جو اپنے کھیت کے اندر زیتون کی جو ہے فصل لگا رہا تھا، اس کو ناحق طریقے سے ایک سیٹلر نے، اسرائیلی لوگوں نے اس کو ناحق طریقے سے، ایک عام اسرائیلی شہری نے اسے قتل کر دیا۔ ریاستیں چپ بیٹھی ہیں لیکن نظام قدرت انشاءاللہ جوش مارے گا، لیکن ڈریں اس دن سے، اس عذاب سے جو نہ صرف ظالموں پر آئے گا بلکہ ظالموں کے سامنے چپ کر کر کھڑے ہونے والوں پر بھی اسی طرح سے نازل ہوگا۔ باقی جہاں دنیا کے اندر اور بالخصوص فلسطین کے اندر یہ مسائل چل رہے ہیں، وہیں دوسری جانب پاکستان کے اندر پاک سرزمین پارٹی نے جلسہ کیا، کیمپ لگایا، پیسے دیے، اس کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں، مجھے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہوش ربا بات یہ ہے کہ جنگل جل رہا ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے۔ اب جہانگیر ترین صاحب نے بولا ہے کہ ہم ایسے مواقع پاکستان میں پیدا کریں گے، 300 یونٹس کی بجلی فری کریں گے، 11 ایکڑ سے نیچے والا جو ذمہ دار ہے اس کو مفت بجلی دیں گے، اور جو ملک پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہ کہیں گے ہمارا باہر گزارا نہیں، ہم نے پاکستان جانا ہے۔ کہنے میں یہ بات تو بہت اچھی، اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن بڑی ریئلسٹکلی اگر میں بات کروں تو یہ ایک دیوانے کے خواب سے کم نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لعنت ہر اس شخص کے اوپر جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسرائیل کے ٹکڑوں پر پلتا، لعنت ہر اس شخص کے اوپر، ہر اس سیاستدان کے اوپر جس کی زبان سے کنڈیمنیشن نہیں نکلی، جس کی زبان سے لعنت نہیں نکلی، جس کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی کہ اسرائیل نے ظلم کیا ہے فلسطین کے اوپر۔ لعنت ہر اس جماعت کے اوپر، لعنت ہر اس ادارے کے اوپر جس نے اختیارات میں ہونے کے باوجود، طاقت میں ہونے کے باوجود خدا کی لاٹھی برسنے کا انتظار کیا اور خود اس کا کوئی سدباب نہیں کیا۔ میں کسی کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ڈائریکٹلی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ سب کو پتہ ہے کون کہاں کھڑا ہے اور کتنے پانی میں کھڑا ہے۔ شرم کا مقام ہے
اور ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور ڈرے اس دن سے جب یہی عذاب اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، پاکستان کے گلے ڈال دیا جائے۔ کشمیر جلتا رہا، لوگ دیکھتے رہے، فلسطین جل رہا ہے، لوگ دیکھتے رہے، روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا، لوگ دیکھتے رہے، عراق کے اندر کیا ہوا، مسلمان دیکھتے رہے، شام میں کیا ہوا، مسلمان دیکھتے رہے، بیروت دھماکوں سے لرز گیا، مسلمان دیکھتے رہے۔ ہم نے صرف دیکھنا ہے، دعائیں کرنی ہے، ہاتھ اٹھانی ہے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ فلسطینیوں کی غیبی مدد فرما۔ تو حضور والا، غیبی مدد کہاں سے آئے گی جب پوری دنیا کی آبادی کا 2 حصے آپ ہے، دنیا کا دوسرا بڑا مذہب آپ ہے، پھر بھی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی مدد تو نصرت شامل ہوگی جب آپ ہلا کریں گے۔ آپ ہلنے کو تیار نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ صرف ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ 3500 بچے جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ 1.5 ارب مسلمان دنیا میں موجود تھے، ہم پر ظلم و بربریت کی ہر وہ داستان رقم کی گئی جو شاید کسی کربلا سے کم نہیں ہو سکتی، لیکن امت مسلمہ تجھ سے مدد مانگتی۔ ڈریں اس دن سے جس دن خدا کی لاٹھی اٹھے گی، نہ صرف ظالموں پر برسے گی بلکہ ظالموں کے سامنے چپ چاپ بت بنے ہوئے کے اوپر بھی برسے گی۔ ترکی سے لاکھ آپ کو گلے ہوں، لیکن ترکی نے پھر بھی، طیب رجب اردگان نے پھر بھی پرزور مذمت کی، اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ وارننگ کی، جیسا بھی آپ اس کو سمجھیں، لیکن اس نے کر دکھایا۔ اب اسلام کے ٹھیکیدار، سعودی عرب کے ولی عہد اور دیگر مسلم ممالک کہاں کھڑے ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور بے شرمی کی کوئی شکلیں ہوں نا تو ہمیں شیشہ دیکھ لینا چاہیے۔ باتیں بہت سی کرنی ہیں، لیکن اس بے حس قوم کے اوپر، اس بے غیرت قوم کے اوپر، میں اللہ معاف کرے، میں وہ باتیں کرنا نہیں چاہتا جس سے ملا حضرات اکٹھے ہو کے فتاویٰ شروع کر دیں، ملا حضرات اکٹھے ہو کر فتاوے دینے شروع کر دیں کہ یہ جو بچہ بات کر رہا ہے، یہ جو بندہ بات کر رہا ہے، یہ ناجائز بات کر رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ توپوں کے رخ اپنی طرف موڑ لوں، لیکن مجھ سے رہا بھی نہیں جا رہا۔ میرے پاس جو پلیٹ فارم ہے، میں اپنی آواز کو استعمال کر رہا ہوں، ریگارڈلیس اس کے کانسیکوینسز جو بھی ہوں گے۔ آپ کے پاس جو وسائل ہیں، کیا آپ نے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے بھائیوں کی کوئی مدد کی؟ یہ سوال آپ کے لیے، اور صرف آپ کے لیے۔